بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم جمعہ کے دن کچھ خاص اعمال کرنے کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور دیکھنے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو جمعہ کے دن کرنے والے اعمال میں سب سے پہلا ہے کثرت سے درود پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، پس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے افضل دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ تو انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کا جسم۔ نمبر 2، سورہ کہف پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ نمبر 3، غسل کرنا۔ تو نمبر 3 ہے غسل کرنا۔ ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اسے غسل لازمی کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے۔ تو آپ اپنا اسکیجول اس طریقے سے بنائیں کہ اگر آپ روز نہاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو پھر آپ اس طریقے سے اپنا اسکیجول بنائیں، جیسے آپ منڈے کو نہا لیں، اس کے بعد وینسڈے کو نہائیں اور پھر جمعے کو نہائیں، اور پھر سیٹرڈے اور سنڈے کو مت نہائیں اور پھر منڈے کو نہا لیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے جمعے کے دن کا غسل مس نہ کریں۔ یہ نہیں کہ آپ جمعرات کو نہا کے جمعہ چھوڑ دیں اور پھر ہفتے کو نہائیں، ایسے نہ کریں۔ آپ جمعے کے دن غسل ضرور کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا عمل کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمعہ کے دن غسل ضرور کریں۔ چوتھا ہے صفائی میں مبالغہ۔ ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں ویکلی صفائی کرنی ہوتی ہے، جیسے ناخن کاٹتے ہیں یا پھر اپنے جسم سے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعہ کے دن ہوں گی تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سوار کے وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعہ کے دن کو باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہے وہ لگا لے، اور پھر جمعہ پڑھنے آئے اور کوئی ممنوع کام نہ کرے، یعنی دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، جیسے دو لوگ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں گھس کے نہ بیٹھ جائے، تو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان اس کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5 ہے مسواک کرنا۔ تو جمعہ کی سنتیں بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ نمبر 6، اچھا لباس پہننا۔ نمبر 6، اچھا لباس پہننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا کے رکھنے میں کیا حرج ہے، تو اسپیشل ڈریس رکھیں جو آپ جمعہ کو ہی پہنیں۔ نمبر 7، خوشبو لگانا۔ تو خوشبو لگائیں چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر آپ کی خوشبو نہیں ہے تو آپ اپنی بیوی کی خوشبو اگر پڑی ہے تو آپ اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہے تیل لگانا۔ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر جمعہ کے لیے نکلے اور 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، اور جتنی مقدر ہو اتنی نماز پڑھ لے، اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ مسجد میں داخلہ۔ مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیۃ المسجد ادا کرنا۔ نماز سے پہلے ہلکا نہ بنائیں۔ مثلاً اگر آپ جمعے کی نماز کے لیے جلدی چلے گئے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ گروپنگ بنا کر بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں، نہیں، آپ سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیں۔ اور انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے، اور پھر جو ذکر و اذکار ہیں وہ کریں۔ قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، ہلکا نہ بنائیں، یعنی گروپنگ نہ بنائیں، بیٹھ کر خرید و فروخت نہیں کریں۔ تاخیر سے آنے میں گردنیں پھلانگ کر آگے نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے مت کھاؤ،
یہ کھانے کے آداب آپ نے بتائے کہ ٹیک لگا کے مت کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ آ کے مخصوص جگہ پر ہی نماز پڑھتے ہیں اور پھر کوئی اور ان کی جگہ پہ نماز پڑھے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جمعے کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا۔ کیونکہ بہت اذیت کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر آپ بیٹھے ہیں اور لوگ باقاعدہ آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، تو نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو بیچ میں اٹھنا بھی پڑ گیا تو پیچھے کھڑے ہو جائیں، آپ کو اگلی لائن مل جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ جب لوگ مسجد آئیں تو پہلی صف میں بیٹھیں، یہ نہیں کہ پہلی چھوڑ کر آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے پھریں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے اس لیے کہ دوسرے کو اٹھا کر اس کی جگہ پر آ کر خود بیٹھ جائے، بلکہ جو بھی آئے وہ اس طرح کہے کہ جگہ کشادہ کرو، میری بھی جگہ بناؤ۔ اب بات کرتے ہیں خطبہ جمعہ اور اس کے آداب۔ جب اذان ہو جائے تو انسان مسجد کی طرف دوڑ پڑے، تو مسجد میں پہلے جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا۔ تو نمبر 1 ہے امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے، اس کے بعد امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور پھر بیٹھ جاتے، یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے۔ جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا، اور یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نماز پڑھی ہیں، یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں۔ امام کے 2 خطبے دینا، یعنی پہلے کھڑے تھے اور پھر ذرا بیٹھ گئے، پھر دوسری دفعہ اٹھے، تو یہ 2 خطبے ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہے مختصر خطبہ دینا۔ آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے، بہت لمبی تقریریں نہیں۔ آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے۔ بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو، کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں، یعنی تھوڑی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ میں سورہ قاف پڑھنا۔ حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی۔ آپ ہر جمعہ کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا، تو جمعہ کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور جب جماعت ہو تو آپ صف پکڑ لیں۔ نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہوں اور کس طرف منہ؟ نہیں، آپ صف میں بیٹھے ہوں اور کس طرف منہ ہو؟ قبلہ کی طرف۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب آپ منبر پر چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبہ کے دوران۔ امام کے قریب بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر میں حاضر ہوا کرو، یعنی خطبہ میں، اور امام کے قریب بیٹھا کرو۔ بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہوگا، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے گا۔ خاموشی سے خطبہ سننا، تو بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جب اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے کہ تمہارا خطبہ ہی نہیں ہوا۔ تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا۔ تو خطبے کے دوران کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ خاموش رہو۔ یہ لغویت کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بھی لغو بات ہے۔ اس کے علاوہ ہے کوئی لغو حرکت نہ کرنا، یعنی کنکریوں سے نہ کھیلنا، اپنے فون سے نہ کھیلنا، میسیجنگ نہ کرنا، میسیج چیک نہ کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر پٹاخے نہیں بجانا، کوت مار کر نہیں بیٹھنا۔ اب کوت مار کر بیٹھنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی دونوں گھٹنوں کو اوپر کر کے ہاتھ ڈال کے بیٹھ جانا۔
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خطبے کے دوران گھٹنے اوپر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طریقے سے نہیں بیٹھنا۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانوں ہو کے، اتحیات کی حالت میں آپ ایسے بیٹھ جائیں۔ اس کے علاوہ ہے اونگ آنے پر جگہ بدلنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جمعہ کے خطبے کے دوران کسی کو اونگ آنے لگے تو وہ اپنی جگہ کو کسی دوسرے کی جگہ سے بدل لے۔ اب بات کرتے ہیں نماز جمعہ کی رکعت۔ تو نماز جمعہ کی 2 فرض رکعت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی جمعہ اور عید اکٹھے ہو جاتے تو تب بھی دونوں نمازوں میں یہی صورتیں پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے صبح کی نماز میں جمعہ کے دن سورہ سجدہ اور سورہ ظہر پڑھتے تھے۔ فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعہ کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے اور پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہ وہیں پر پڑھ لیتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی ہے اور 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے، تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے، یہ آپ کا حکم ہے۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 4 رکعت پڑھ لیں۔ جمعے کے دیگر احکام۔ 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے، یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی جمعہ کے لیے نکلے، اسے رش مل گئی یا پارکنگ نہیں ملی، اسے دیر ہو گئی، اور اگر وہ مسجد میں داخل ہو اور اسے 1 رکعت بھی مل گئی تو اس کا جمعہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھے جمعہ کے دن کرنے والے کچھ اعمال۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔